الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه المبين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حضرات گرامی، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ مسلمان مردوں پر، مسلمان بالغ مردوں پر واجب ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں جن کا پہلے بھی بیان ہو چکا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ آذان دے، اور کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی جانب جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، لیکن مجھے ایسا کرنے سے صرف یہ روکتی ہے، یہ چیز روکتی ہے کہ ان کے گھروں میں عورتیں موجود ہیں اور بچے موجود ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے تو کئی مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ پہلا مسئلہ کہ مردوں پر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر واجب نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت جملہ کبھی ارشاد نہ فرماتے۔ دوسرا مسئلہ کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ گھر کی خواتین پر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالتا جو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے، لیکن کس چیز نے مجھے روکا؟ مجھے اس چیز نے روکا کہ ان کی گھروں میں خواتین موجود، یعنی خواتین کے اوپر چونکہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو جلانے کا ارادہ ترک کر دیا تاکہ خواتین بچ سکے، اس لیے کہ ان کا کوئی جرم نہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خواتین کے اوپر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن واجب ایک الگ چیز ہے اور جواز یعنی کسی چیز کا جائز ہونا ایک الگ چیز ہے۔ واجب کا معنی ہوتا ہے ضروری ہونا۔ میں اگر کہوں کہ نماز کا ادا کرنا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نماز کو ترک کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کسی چیز کے متعلق، مثلا میں یہ کہوں کہ آم کھانا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آم آپ چاہے کھائیں یا نہ کھائیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے
خواتین پر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا واجب نہیں قرار دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتی یا مسجد میں آنا ان کے لیے جائز نہیں ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا ان کے لیے باعث گناہ ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ نے خواتین اسلام کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت دے رکھی۔ لیکن سب سے پہلی بات کہ خواتین کے لیے کیا مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا بہتر ہے یا گھر میں اکیلے تنے تنہا نماز ادا کرنا بہتر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اکیلے نماز پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، لہذا خواتین اگر گھر میں نماز ادا کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورت کا اس کے گھر کے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر اس کے گھر کے اندرونی حصے میں نماز ادا کرنا ہے، اور گھر کے اندر ایک جو اندر والا کمرہ ہوتا ہے اس کمرے میں نماز ادا کرنا گھر کے باہر والے کمرے میں نماز ادا کرنے سے بہتر۔ تو یہ دونوں دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خواتین اسلام کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز کو ادا کریں، چاہے وہ اکیلی ادا کرے یا جماعت بنا کر ادا کرے، لیکن گھر کے اندر ادا کرنا ان کے لیے بہتر اور افضل۔ یہ ایک بات ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بہتر اور افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا ان کے لیے حرام ہو جائے، کیونکہ شریعت نے خواتین اسلام کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ مردوں کے پیچھے نماز ادا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ شوہروں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان کی خواتین یہ چاہیں کہ وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں تو وہ ان کو اجازت دیں، ان کو روکے نہ۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک ایک کر کے ان احادیث کو دیکھتے ہیں اور مختصر تشریح ان احادیث پر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کی باندیوں کو، یہاں باندیوں سے مراد خواتین اسلام ہے، جس طریقے پر غلام یعنی عبد بندہ سے مراد مرد ہے، اسی طریقے پر اماء اللہ کی باندیاں ان سے مراد خواتین اسلام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ آج کے خطبے میں جتنی روایات کا بیان ہوگا ان تمام کا تعلق 95% صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ خواتین اسلام اگر چاہیں کہ وہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہے، اور ان کے شوہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں منع نہ کریں۔ اسی طریقے پر دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استأذنت احدکم امرأته، کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی تم سے یہ اجازت طلب کرے کہ وہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے فلا یمنعها، تو اس شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کام سے منع نہ کرے۔ اور آپ نے دیکھا ان دونوں احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے شوہروں کو کہ اگر ان کی بیویاں اجازت طلب کرے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تو وہ انہیں منع نہ کرے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں خواتین اسلام مردوں کے پیچھے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھا لیتے اور نماز ختم ہو جاتی
تو وہ خواتین جو مردوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہی تھیں، وہ اپنے چادروں کو اپنے جسم پر لپیٹ کر اندھیرے میں واپس ہو جاتی، اور اندھیرے کی وجہ سے ان عورتوں کو پہچانا نہیں جا سکتا. یعنی صبح کا وقت ہوتا اور اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت فجر کی نماز ادا کیا کرتے، تو اس وقت بھی خواتین اسلام حاضر ہوتی، اور حاضر ہو کر اپنے چادروں کو لے کر وہ حاضر ہوتی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر دیتے تو وہ خواتین اپنے چادروں کو اپنے جسم پر لپیٹ کر واپس ہو جاتی اور اپنے گھروں کو چلی جاتی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کے وقت بھی خواتین اسلام مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتی تھیں. اسی طریقے سے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، جب میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ قرات کو لمبی کروں. میں چاہتا ہوں کہ قرات کو لمبی کروں، اس لیے کہ اللہ کا کلام پڑھنے میں جو لذت آتی ہے، جو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اس کو جو لذت آتی ہے وہ لذت کہیں نہیں ملتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز میں اپنی قرات کو ذرا لمبی کروں، لیکن میں کسی بچے کی آواز سنتا ہوں. چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو میں کسی بچے کی آواز سنتا ہوں اور اس خوف سے اپنی قرات کو چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس بچے کی ماں پر نماز کے دوران قرات لمبی کرنے کی وجہ سے مشقت نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے. اس حدیث میں غور کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ اپنی نماز میں اس خاتون کی رعایت کر رہے ہیں جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بچہ ہے وہ رو رہا ہے. لہذا اس کے رونے کی وجہ سے اس خاتون کی نماز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی رعایت کرتے ہوئے اپنی نماز میں اپنی قرات کو مختصر کر دی. کیا یہ اس بات پر واضح دلیل نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آپ کے پیچھے آ کر آپ کی امامت میں جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کیا کرتی تھی؟ بلکہ حدیث میں غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کا خیال کیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے اس خاتون کا بھی خیال کیا جس کا بچہ رونے لگا. آپ نے اس خاتون کی وجہ سے اپنی نماز میں اپنی قرات کو مختصر کر دیا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ ناپسند کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ غیرت والے تھے. غیرت انسان کے مرد کے اندر اپنی بیوی کے متعلق جو ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر بہت زیادہ تھی. تو وہ ناپسند کیا کرتے تھے کہ ان کی خواتین گھر سے باہر نکلیں، اور گھر سے باہر نکلنے میں مسجد میں جانا بھی شامل. لیکن یہ جو غیرت تھی یہ ان کے دل میں تھی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی، چند بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی تھی جو صبح کے وقت، بالخصوص صبح کے وقت اور عشاء کے وقت مسجد میں حاضر ہوا کرتی. تو جب لوگوں نے دیکھا یا چند خواتین نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کی ایک بیوی فجر کے وقت بھی حاضر ہوتی ہے، عشاء کے وقت بھی حاضر ہوتی ہے، تو ان کی اس بیوی سے کسی نے کہا پوچھا، سوال کیا کہ آپ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کیوں ادا کرتی ہیں جبکہ آپ یہ جانتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کو روکتی ہے کہ وہ مجھے سیدھا سیدھا منع کر دے؟ کیا کہا؟ اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ مجھے سیدھا سیدھا منع کر دے کہ مسجد میں نہ ہو؟ سوال کرنے والے نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہا یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد. کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمہیں مسجد میں آنے سے روکنے سے
جو چیز منع کرتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ کی بندیاں، یعنی یہ فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں، اللہ کی مساجد میں آنے سے نہ روکیں۔ کیا یہ حدیث اور یہ واقعہ اس بات پر واضح دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی خواتین اسلام جماعت کے ساتھ جو چاہتی ان میں سے وہ آ کر کے مسجد میں نماز ادا کیا کرتی تھی؟ اسی طریقے سے ابن شہاب کہتے ہیں کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے ان سے بیان کیا۔ سالم کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی باندیوں کو مساجد سے نہ روکا کرو، اور دوسری روایات کے اندر ہے کہ انہیں اجازت دو کہ جب وہ اجازت تم سے طلب کرے تو انہیں اجازت دو کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ یہ حدیث جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند جن کا نام بلال تھا، بلال ابن عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی خاتون کو، میں اپنی بیوی کو منع کروں گا۔ کیا کہا؟ میں اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو مسجد میں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ سنا تو اس قدر شدید غصہ ہوئے کہ اپنے اس بیٹے کو، یعنی حضرت بلال ابن عبداللہ ابن عمر کو اتنا برا بھلا کہا اور اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ حضرت سالم کہتے ہیں میں نے کبھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اتنے سخت الفاظ کہتے ہوئے نہیں سنا، اور کہا کہ احدثک بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی خاتون کو مسجد جانے نہیں دوں گا۔ کیا یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان خواتین اسلام کا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا معروف و مشہور تھا؟ بلکہ اس حدیث میں ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ کہ وہ انسان جو اس بات پر تنقید کرے کہ خواتین اسلام کیوں مسجد جائیں، ان کے اوپر رد کیا جائے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو جب وہ تم سے اجازت طلب کرے مسجد کی جانب جانے کی تو انہیں اجازت دے دیا کرو، انہیں منع نہ کرو۔ یہ تمام احادیث اور یہ تمام آثار کافی ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ کیا خواتین اسلام با جماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ذرا انسان اپنی عقل استعمال کرے تب بھی اس مسئلے کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کیا کسی نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خواتین بازار نہ جائیں؟ کیا کسی نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خواتین کسی کی دعوت میں نہ جائیں یا گھر سے باہر کسی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہ نکلیں؟ کوئی ایسا نہیں کہتا۔ سوال یہ ہے کیا جس وجہ سے آپ مسجد میں آنے سے خواتین کو منع کرتے ہیں اور وہ وجہ یہ ہے کہ فتنہ ہو جائے گا، وجہ کیا ہے؟ فتنہ ہو جائے گا، مرد و زن کا آپس میں اختلاط ہوگا تو فتنہ ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا جس ڈر سے آپ مسجد میں آنے سے خواتین کو منع کرتے ہیں، کیا یہ ڈر بازار میں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا جتنے چور اچکے، جتنے غلط اور فحش کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مساجد میں جمع ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ الٹی بات ہے۔ مسجد میں وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ان سے آپ کا، یعنی ان کے متعلق آپ کا گمان اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ آپ بازار میں جہاں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں جانے کی خود ہی اجازت دیں، لیکن جب آپ کی بیوی مسجد میں آنا چاہے تو آپ کہیں کہ نہ جاؤ، وہاں فتنے کا خوف؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب غلط نیت کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ لہذا صحیح بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ خواتین اسلام جماعت کے ساتھ اگر مسجد میں نماز ادا کرنا چاہیں
تو بغیر کسی روک ٹوک کے مسجد میں آ کر جماعت ادا کر سکتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر خواتین نماز نہ پڑھیں، ان کے پاس کچھ دلائل ہیں، بغیر دلیل کے وہ نہیں کہتے، ان کے پاس کچھ دلائل ہیں، اور ان کی سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر یعنی صحیح مسلم میں نقل کیا۔ روایت کیا ہے؟ روایت اس طریقے پر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیتے کہ آپ کے بعد خواتین نے کیسی کیسی نئی نئی چیزیں زیب و زینت اختیار کرنے کی ایجاد کر لی ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیتے تو خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، جس طریقے پر بنی اسرائیل کی خواتین کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا تھا۔ یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں اور اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو آپ منع کر دیتے، لہذا خواتین مسجد میں نہ جائیں۔ یعنی اس روایت کو انہوں نے اپنے لیے دلیل بنایا، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ روایت ان کے خلاف دلیل ہے، ان کے لیے دلیل نہیں۔ کیسے؟ حدیث کے الفاظ دیکھیے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو منع کر دیتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے منع کیا؟ آپ نے منع نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ خواتین مسجد میں نہ جائیں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو منع کر دیتے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو نہ میں منع کر سکتی ہوں اور نہ قیامت کے دن تک، قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا انسان منع کر سکتا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، اور یہی وجہ ہے کہ شراح الحدیث نے اس حدیث کی شرح میں مثلا امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسی طریقے پر ابھی کچھ دنوں قبل ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا، محمد ابن آدم الاثیوبی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح مسلم کی بہت عمدہ شرح لکھی ہے، تو اس کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ جملہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی دیکھتے تو منع کرتے، لہذا اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا تو منع نہیں کیا۔ جب منع نہیں کیا تو پھر کون ہے کوئی دوسرا اللہ کے نبی کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں دخل اندازی کرے اور جس چیز کی آپ نے اجازت دی ہے اس چیز کو حرام قرار دے؟ لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا غلط ہے۔ اسی طریقے آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو عورتوں کو منع کر دیتے۔ اولاً تو یہ حضرت عائشہ کا خیال ہے، انہوں نے خود کوئی فتویٰ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسجد میں نماز ادا کرنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ سے اسی صحیح مسلم میں، جس صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اسی صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسجد میں نماز ادا کرنا ثابت ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازہ کو لے جایا جا رہا تھا، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حکم دیا اور کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جنازے کو، ان کے نعش کو مسجد سے گزار کر کے لے جاؤ اور مسجد میں رکو تاکہ ہم خواتین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ مسجد کے اندر، جی مسجد کے اندر کی بات ہو رہی ہے، مسجد کے اندر ان کی نماز جنازہ ہم خواتین ادا کر سکیں۔ کچھ لوگوں نے تھوڑا سا انکار کیا، یعنی ان کا انکار خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے پر نہیں تھا، انکار دوسری وجہ پہ تھا۔ ان کا انکار اس لیے تھا کہ مسجد میں جنازے کی نماز کیسے ادا کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، کیا حضرت سہیل ابن بیضاء رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مسجد میں نہیں ادا کی تھی؟ یہ پوری روایت ہے۔
اس روایت میں غور کیجیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے قول سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ خود مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کر رہی ہیں۔ لہذا آپ کا استدلال خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فعل سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور جس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو منع کر دیتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد کہا تھا، اسی زمانے میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ حدیث اپنے بیٹوں کے سامنے بیان کی تھی، اور ایک بیٹے نے جب انکار کیا تو ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سخت برا بھلا کہا اور سخت ڈانٹ پلائی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خواتین اگر مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیں تو ان کے لیے شریعت نے اجازت دی، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے اور ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جہاں تک بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ہے تو در حقیقت اگر آپ حدیث میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں در حقیقت خواتین کو مسجد میں آنے کے آداب اور اس کے شرائط پر تنبیہ کی۔ آپ نے کیا کہا کہ اگر اللہ کے نبی دیکھ لیتے کہ ان کے بعد خواتین نے کیسی کیسی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں زیب و زینت اختیار کرنے کی تو آپ منع کرتے۔ اپنے اس قول سے در حقیقت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بہت ساری خواتین نے، ہر کسی کی بات نہیں ہو رہی، بہت ساری ایسی خواتین اس زمانے میں موجود تھی کہ جنہوں نے زیب و زینت اختیار کرنے کے نئے چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی تھی۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے اس قول سے تنبیہ کرنا چاہتی تھی ان عورتوں پر جو شرائط کو چھوڑ کر، آداب کو پیچھے رکھ کر مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا چاہتی۔ لہذا حضرت عائشہ کے اس قول سے جو استدلال کیا جا سکتا ہے وہ اتنا کیا جا سکتا ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تو ہے لیکن ان کے لیے چند شرائط ہیں اور چند آداب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے جو استدلال کیا جا سکتا ہے وہ اتنا کہ خواتین کے لیے چند آداب اور چند شرائط ہیں جن کا اہتمام ان کے لیے ضروری ہے، ان کے بغیر وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو کل ملا کر علماء نے 3 شرائط یا 3 آداب ذکر کیے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب خاتون مسجد میں آنے کا ارادہ کریں تو وہ خوشبو کا استعمال نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابو داؤد کے اندر مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد جانے کا ارادہ کرے، یعنی خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد جانے کا ارادہ کرے فلا تمس طیبا، تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ جب آپ مسجد میں آئیں تو خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو زیب و زینت اختیار کر کے نہ آئیں بلکہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھ کر کے مسجد میں تشریف لائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا ذکر کیا کہ خواتین مسجد میں آ سکتی، اس کے بعد کہا وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ، لیکن جب وہ مسجد میں آئے تو اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کر کے، کپڑے میں لپیٹ کر کے آئے۔ لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ بغیر زیب و زینت کے اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھ کر کے مسجد میں آپ تشریف لائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے شوہروں سے اجازت لے کر کے آئیں، آپ اپنے شوہروں سے اجازت لے کر کے آئیں، اس لیے کہ جتنی احادیث کا ابھی بیان ہوا ان تمام احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو مخاطب کیا اور کہا ہے کہ جب تم سے تمہاری خواتین، تمہاری بیویاں اجازت طلب کریں تو انہیں منع نہ کرو۔ لہذا
خواتین جب آئیں تو وہ اپنے شوہروں کی اجازت لے کر آئیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اگر کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی معقول شرعی عذر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری وجہ، ایک دوسری بات. جہاں تک خواتین کی بات ہے ان پر واجب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت لے کر کے آئیں. اگر ان کا شوہر منع کرتا ہے تو وہ اپنے گھر میں رہیں. اب شوہر کے اوپر یہ معاملہ ہے کہ اس نے جو منع کیا ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے کیا ہے یا بغیر عذر کی وجہ سے کیا ہے. اگر کسی معقول شرعی عذر کی وجہ سے کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یوں ہی بلا سبب اپنا حکم چلاتے ہوئے اپنی خاتون کو منع کر دیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے والا کہلائے گا. اس لیے کہ کتنی احادیث کا بھی بیان ہوا، ہر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ تم سے جب تمہاری خواتین اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دو، انہیں منع نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحیح شرعی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.